السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شکیل شیخ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شکیل ہربل ٹی وی۔ آپ میرے سامنے یہ جو ننھے بیج دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تخم بلنگو ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تخم بلنگو نہیں بلکہ تخم ریحان ہے۔ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ تخم ریحان، اس کی پیداوار کہاں پر ہوتی ہے، کیا کام آتا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس کے دوسری زبانوں میں کیا نام ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے، اور تخم ریحان اور تخم بلنگو میں کیا فرق ہے، کیسے پہچان کرنی ہے۔ تو تخم ریحان جو ہے وہ ہلکا سا نوکدار بیج ہوتا ہے، لعاب دار ہوتا ہے، منہ میں ڈالیں گے تو لعاب دار بن جائے گا، چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں۔ اور تخم بلنگو اور تخم ریحان میں فرق یہ ہے کہ تخم بلنگو جو ہوتا ہے وہ چپٹا ہوا اور لمبا ہوتا ہے تھوڑا بیج، یہ چپٹا ہوا نہیں ہوتا، تھوڑا موٹا ہوتا ہے، اور یہ لمبا نہیں ہوتا، تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، نوکدار ہوتا ہے۔ تخم بلنگو جو ہوتا ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا گول ہوتا ہے۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس کو دوسری زبانوں میں کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس کی پیداوار کہاں پر ہوتی ہے اور اس کا مزاج کیا ہے۔ سب سے پہلے عربی میں اس کو شاسفرم بذر الریحان کہا جاتا ہے، فارسی کے اندر اس کو تخم ریحان ہی کہا جاتا ہے، بنگالی زبان میں اس کو توک ماری کہا جاتا ہے، اور انگریزی زبان میں بیزلکم کہا جاتا ہے۔ اور اس کی پیداوار جو ہے وہ ایران میں ہوتی ہے، اور اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا کیا ہیں، کن کن علامات میں اس کو استعمال کرتے ہیں، کن علامات میں استعمال کرنا بہتر رہتا ہے، کس وقت استعمال کرنا ہے اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مغلظ اور ممسک ہے، یعنی مردانہ امراض کی جو دوائیاں بنتی ہیں، مغلظ سفوف بنتا ہے، اس کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری دوائیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، ٹائمنگ کی دوائیوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جگر کی گرمی کے لیے مفرح قلب ہے، یعنی کہ گھبراہٹ ہو رہی ہو، بے چینی ہو رہی ہو، پسینہ آ رہا ہو، گرمی لگ رہی ہو، اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ سرد خشک ہونے کی وجہ سے دیر ہضم ہوتا ہے، قبض پیدا کرتا ہے۔ اب ہم مقدار خوراک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس کی مقدار خوراک 5 ماشا سے 7 ماشا تک ہے، یعنی کہ 5 گرام سے 7 گرام تک آدھی چائے کی چمچ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کسی نسخے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مقدار کے لحاظ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہ ملے تو اس کا بدل اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بدل میں تخم کنوچا لے لیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے جو چیز نسخے میں لکھی جائے وہی استعمال کی جائے۔ اگر فرض کرتے ہیں اگر آپ کو نہ ملے اور آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا بدل تخم کنوچا استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی جڑی بوٹیوں کی پہچان کے بارے میں ویڈیو بناتا رہوں گا، اور مختصر نسخہ جات کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔